خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، کب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ضرورت پڑ گئی اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، یاد آ گیا، اب کر لیں، بھلے وہ افطار وغیرہ کر لیں، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے نیت کر لیں، بہتر طریقہ یہی ہے، اور کچھ ذکر و درود بھی کر لیں نیت کے بعد، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ فاخر ربیع الاخر، ماہ شیخ عبد القادر کی آج 7ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الیاس قادری صاحب سے میرا یہی سوال ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کائنڈلی رہنمائی فرمائیں۔ تکبر یہ بہت بری بلا ہے، اور تکبر کہتے ہیں کہ کسی اپنے آپ کو کسی سے برتر جاننا اور اس کو گھٹیا جاننا، اپنے سے حقیر جاننا، گھٹیا جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اب اللہ کی مرضی پر ہے کہ اس کو بے حساب بخشنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ سزا دینا چاہے تو سزا دے گا۔ یہ کہ بالآخر وہ سزا پا کر بھی مسلمان ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال تکبر بہت بری بلا ہے، اور اس میں یہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔
بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. جو متکبر ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کتنا بدنصیب بندہ ہے. ہر صورت میں تکبر سے بچنا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے. کہ تکبر جو ہے وہ عاجزی کا الٹ ہے. تواضع کرے، عاجزی کرے، انکسار، عجز و انکسار کرے. تو اب اس میں تکبر سے بچنے کی صورتیں تو کئی ہیں. ایک تو ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اگر تکبر پاتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ بری صفت مجھ سے نکل جائے. دوسرا یہ کہ جس سے تکبر اس کو ہو رہا ہے، جس کو گھٹیا جانتا ہے، اس کو سلام میں پہل کرے، اس سے مطلب اچھا تعلق کرے، اس کو تحفے تحائف دے، اس کے لیے اس کو دعا کے لیے کہے عاجزی کے طور پر. یہ نہیں کہے کہ میں تجھے گھٹیا سمجھتا ہوں اس کا علاج کر رہا ہوں. اپنے طور پر اور اس پر غور کرے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے وہ نہیں جانتا، میرے بارے میں کیا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلا جائے اور میرا معاملہ الٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہو اور میں مطلب یعنی کہ کم تر. تو حقیقت میں بہتر، برتر، بلند درجے والا وہ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا کوئی مقام ہو. باقی دنیاوی اعتبار سے بڑا ہونا یا مالدار ہونا یا صاحب اقتدار ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. انہیں جب وہ مؤذن منتخب کیا گیا کہ تم اذان دو، وہ کعبے کی چھت پر تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اذان دی. اس وقت وہ اسلام کا نیا دور تھا. تو بعض لوگ جو تھے، رئیس تھے، سردار تھے، ان کو مطلب بڑا وہ ہوا کہ یہ کالا غلام اوپر کیسے، ہم لوگ رہ گئے. تو ایک آیت قرآنی نازل ہوئی. مختلف شان نزول میں ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیت قرآنی نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یہ کہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. عربی تو سمجھے آپ، عجمی مانے جو عربی نہیں ہے، دنیا کا عرب باشندہ جو عربی نہیں ہے وہ عجمی کہلاتا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ فضیلت جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری پر. مالدار غریب سے افضل نہیں ہے، طاقتور کمزور سے افضل نہیں ہے، وزیر بادشاہ یہ کسی اپنے رعیت کے فرد سے افضل نہیں ہے. افضل کا معیار وہ مسلمان کہ جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے، وہ زیادہ پرہیزگار ہے ان سب سے، تو وہ سب سے زیادہ عزت والا. اس لیے ہم مطلب اس کے بارے میں ذہن بنائے کہ یہ مطلب ہو نہ ہو مجھ سے بہتر ہے، میں تو گناہ گار ہوں. اس طرح انشاءاللہ تکبر کا علاج کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تکبر جائے گا. توبہ کریں. ایک بزرگ کا واقعہ تھا کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا تھا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. یہ کہاں گیا؟ تو آپ مطلب یہ کہ اس بزرگ نے ایک بار ان کو تنہائی میں کہا کہ اپنا پاؤں جو ہے نا یہ میرے چہرے پر ملو. حضرت یہ کیا فرما رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. پھر وہ نہیں مانا. ظاہر ہے وہ کیسے ہمت کرتا. آپ نے اس کا پاؤں خود پکڑا اور اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا کہ یہ میں نے جب عمل کیا نا اس کے بعد سے میرے دل کی کیفیت جو پہلے تھی وہ نہ رہی. تو کون کس حال میں ہے،
اس کا کیا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. کوئی بیچارہ کٹے پھٹے کپڑے والا ہے, غربت کے آثار ہیں, لیکن اور ہم لوگ پیسے والے ہیں, مطلب بہت کچھ مال بھی ہے, اچھا حال بھی ہے, اولاد کی فراوانی بھی ہے, ہر طرح سے سکھی ہیں. اور یہ جو دکھی نظر آ رہا ہے, یہ ہم کو جو ہے نا گھٹیا نظر آ رہا ہے, کوئی بعید نہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مقام پر فائز ہو. بلکہ بظاہر وہ اگر گناہ کر بھی رہا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لے. تو ہم مطلب اللہ پاک سے ہر حال میں ڈرتے رہیں. اس کے گناہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کو برا ہی سمجھنا ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے. انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا تو. اور بھی تکبر کے جو علاج ہے, یہ تکبر نامی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بھی لکھے ہوئے, اور تکبر کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو تکبر کی بیماری دم توڑ جائے گی انشاءاللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی حالت کا لحاظ ضرور ہے, نہ کہ اپنے کو بھولے, نہ کہ اپنے کو بھولے, نہ اپنے کو یاد رکھے, اپنی اوقات کو یاد رکھے, خود کو بھولے نہیں. نہ کہ اپنے کو بھولے یا ستائش مردم یعنی آدمیوں کی تعریف کرنے پر پھولے. یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں نا, اس کو سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ جو نا یہ اس تعلق سے بڑے سخت امتحان میں ہوتے ہیں, جن کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بس اللہ بچانے والا ہے. باقی تو اپنے بس کی اپنے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں خود کو بڑا سمجھنے میں. کیونکہ پیر بھی اگر مرید سے تکبر کرتا ہے, مرید کو گھٹیا, تو یہ بھی گیا. استاد اگر اپنے شاگرد کو گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, اس کو حقیر سمجھتا ہے, تو گیا. باپ ماں یہ اپنے بیٹے بیٹی کو یہ لوگ اگر حقیر و گھٹیا سمجھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اپنے سے استاد شاگرد پیر مرید عالم غیر عالم جاہل ہے نا, کوئی بھی ایک دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے, اللہ پاک سے ڈرے. خدا جانے مطلب ہے کہ میرا کیا حال اللہ کے علم میں, علم الہی میں, کہ میں نے کیا, میرا ایمان بھی آیا, سلامت جائے گا یا نہیں, میرے پاس کیا ہے اس کی کوئی سند یا گارنٹی ہے. ڈرتا رہے. ایاز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا, بہت چھوٹا سا غلام تھا, یعنی کہ کوئی اس کا مرتبہ نہیں تھا. پھر ترقی کرتے کرتے ایاز جو تھا وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا وزیر بن گیا. ایاز کی کامیابیاں حاسدین جو درباری جن میں حسد تھا, وہ مطلب ان کو ایک نہ بھاتی. وہ موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح ایاز کو محمود کی نظروں سے گرا دیں. آخرکار انہیں ایک موقع مل ہی گیا. ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں کمرے میں چلا جاتا, وہ کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا. وہ حاسدین جو تھے, حسد کرنے والے درباریوں نے محمود ایک کان بھرنا شروع کیے. ہو نہ ہو ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کر کے مال جمع کر رکھا ہے. اسے دیکھنے کے لیے کمرے خاص میں یہ جاتا ہے, اور وہ اس کمرے کو تالا بھی لگا کر رکھتا ہے, تو کسی اور کو اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگرچہ ایاز پر مکمل اعتماد تھا, مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر سے کہا کہ اس کمرے کا تالا توڑ ڈالو, وہاں جو کچھ ملے وہ لے لو. وزیر اور دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے, مگر یہ کیا, وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس, یعنی ایک پھٹے پرانے لباس اور چپلوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. چپل بھی وہی ٹوٹے پھوٹے پرانے. درباریوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. محمود
نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، ماضی کی یادیں ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں کہ میں پہلے یہ تھا۔ اور بادشاہ کی نظر ہوئی مجھ پر، اس کی شفقت ہوئی تو میں ترقی کر گیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ جو موجودہ میرا عروج ہے، جو میں نے ترقیاں کی ہیں، تو یہ میری اوقات کو یاد رکھنا، ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے لباس دیکھنے سے میں تکبر میں نہیں مبتلا ہوتا، بچ جاتا ہوں۔ یہ میں نے علاج کے لیے یہ سارا کیا ہے تکبر کے علاج سے، کہ ورنہ آدمی وزیر بن جائے یا کچھ بن جائے اسی طرح کا تو کہاں مطلب جامے میں سماتا ہے، جامع لباس کو بولتے ہیں نہ، اپنے لباس میں کہاں سماتا ہے، پھر پھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے جیسے کہ یہ سب اس کا کمال ہے۔ یاد رکھیے، ہر کمال را زوال است، ہر کمال کو زوال ہے، یعنی جو بھی کمال ہے یہ دنیاوی اعتبار سے، ورنہ تو انبیاء کرام با کمال ہیں، ان کے کمال کو زوال نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے کہ ہر کمال را زوال است، کہ جو کمال ہے وہ آخر کار وہ زوال ہے۔ جو جوان ہونا، ہٹا کٹا ہونا کمال ہے نا، کہ آدمی کسی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس کمال کو کب زوال لگتا ہے؟ اگر زندہ بچ جاتا ہے تو، یا آہستہ 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 اس کی عمر جو ہے یہ بڑھتی ہے، یہاں تک کہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ کمال، وہ جوانی ہے، وہ اس کا حسن و جمال، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی مستانہ چال، یہ سب خاک میں مل گئی۔ اب یہ بڈھا ہو گیا، کمر جھک گئی اور آنکھیں اندر دھس گئیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں۔ کل جو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ہر کمال رات زوال است، پہلے وہ کمال تھا، اب اس کو یہ زوال لگ گیا۔ کئی مالدار ہیں جو غریب و نادار ہو جاتے ہیں، اچانک وہ یا تو ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یا دیوالیے نکل جاتے ہیں ان کے، یا ایسی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں کہ سارا لے جاتے ہیں ڈاکو، اور یہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، دام ایک دم گر جاتے ہیں۔ سیلاب نے کتنے باکمال لوگوں کو زوال پذیر کر دیا، یہ تو موجودہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کے 3 کروڑ کہتے ہیں افیکٹڈ ہوئے سیلاب سے، ایک سے ایک مالدار 20 میں ہوں گے، بڑی بڑی زمینیں، کھیتوں، باغات، یہ سیلاب نے بہا دیے، اور یہ بیچارے اب وہ سماجی اداروں کے کارکنوں کے منتظر کہ ہم کو آ کر کھانا کھلائے۔ یہ کہ اللہ پاک سے ہم سب کو ڈر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ ان کو سزائیں ملی ہیں، یہ مطلب کسی کو سزا ہوگی، کسی کے درجے بلند ہو رہے ہوں گے، یہ جس کا جیسا حال اور کیفیات، حقیقت حال اللہ جانتا، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہوتی، لیکن یہ پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک زلزلے آتے ہیں، کیسا حالات بنتے ہیں، کتنے باکمال لوگ بالکل یعنی کہ زوال کا شکار ہوئے۔ زوال منے یعنی کہ الٹ، ترقی منے بلندی، زوال یعنی اس کا الٹ، پستی، گرنا، ختم ہو جانا، کم ہو جانا۔ تو اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، حب جہاز سے بچائے، اور حقیقی عاجزی نصیب فرمائے۔ یوں تو لوگ بولتے ہیں کہ میں گناہگار، فقیر، حقیر، سراپا، پر تقصیر، اور زبان سے بعض مطلب بولتے ہیں، خالی ذرا کسی نے مزاج کے خلاف بات کی تو ہٹ جاؤ، کیسا فقیر اور کیسی لکیر، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو فقیر کہے، حقیر کہے، گناہگار کہے، تو دل اگر تعاون کر رہا ہے عاجزی کا تو بولے، ورنہ چپ بھلی۔ منافقت کا شکار نہ ہو کہ اندر وہ تکبر کا گند بھرا ہوا ہے اور منہ پر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عاجزیاں کیے جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سے غرور نکلے آمین اللہ بہرے حضور نکلے دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے یا رب مجھے بنا دے تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے تو عاجزی کا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا یا رب مجھے بنا دے تو عاجزی کا اللہم آمین بجائے خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تکبر کے موضوع پر ابھی ہم نے امیر اہل سنت سے کافی مدنی پھول سنے ہیں۔ اس کی ایک بڑی پیاری کتاب المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعاون سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اور اس کا نام بھی تکبر ہی ہے۔ 50 روپیز کی کتاب ہے، تو اس کتاب کو ضرور حاصل فرمائیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا جنات بھی غوث پاک کے بیان میں شریک ہوتے تھے؟ جنات شریک ہوتے ہیں کیونکہ جنات اصل مکلف ہے، یہ جانور جو ہوتے ہیں نا یہ غیر مکلف ہوتے ہیں، جو شریعت کے کسی دائرے پابند نہیں ہے، جانور جنات پابند ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن کو بھی ایمان لانا ہے، مسلمان بننا ہے، اللہ پاک کی عبادت بجا لانا ہے، اور انسان کو بھی، دونوں کو، اور دونوں کا حساب کتاب بھی ہے۔ اور جو جنات گناہ کریں گے یا کفر کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک جنات ہوں گے تو وہ جنت کا، یہ جنت تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی جاگیر ہے۔ جنت تو ان کو یوں نہیں ملے گی، وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی جگہ ہے، میدان ہے بہت بڑا، اعراف اس کا نام ہے، اعراف میں وہ رہیں گے، اور جنت کی سیر کے لیے آنے کی ان کو اجازت ہوگی، نیک جنات جو جنت میں جائیں گے۔ تو جو جنات بھی ہیں وہ ان کو بھی ایمان لانا چاہیے۔ کب تک سرکشی کریں گے؟ یہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنات کو بھی موت تو آئے گی، آتی بھی ہے۔ کبھی بابا جی لوگ جلا دیتے ہیں ان کو، شرارت کرتے ہیں تو بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ دوبارہ لے کے سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسان ہو یا جن۔ حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ نورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔
میں نے کہا تم بھی ان کے مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں یعنی لوگوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم جنات نے میرے مرشد غوث پاک کے واز سن سن کر اسلام قبول کیا ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے۔ تو یہ جاتے ہیں، مطلب وازوں میں جاتے ہیں، بعض اوقات یہ کہ یہ مدرسوں میں پڑھتے بھی ہیں انسانی شکل میں، تو ان کو پہچان نہیں سکتا، کبھی کبھی ڈکلیئر ہو جائیں وہ الگ بات ہے۔ تو مفتیان کرام سے جا کر مسئلہ بھی پوچھاتے ہیں۔ مفتی ثقلین نام علامہ نصفی، حضرت امام علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے مفتی ثقلین، جنوں اور انسانوں دونوں کے مفتی تھے، ان سے جنات بھی آ کے فتوے دریافت کرتے تھے۔ تو کب یہ انسانی شکل میں اگر کس عالم سے مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں، فتویٰ طلب کر لیں، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا مفتی صاحب کو، ورنہ ڈر جائیں گے نا۔ لیکن یہ اپنا کام کر لیتے ہیں کہ آبادی بہت ہے، ہم انسانوں سے 9 گنا، یہ ایک قول کے مطابق 9 گنا ہے کہ آدمی ایک ہے تو جنات 9۔ اب یہ کہ اس طرح غوث پاک کے واز میں بھی ڈھیر سارے ہوتے ہوں گے، اور جہاں جہاں واز ہوتے ہوں، واز و نصیحت ہوتی ہوں گی، تو وہاں یہ ہر جگہ پہنچتے ہوں گے جو مسلمان جنہیں جو اس جذبہ رکھتے ہیں دین سیکھنے کا، یہ سب کرتے ہوتے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابھی کوئی آپ کے برابر میں سے کوئی زور سے بولے سبحان اللہ، اور آپ دیکھو کہ یار کوئی نظر نہیں آ رہا، ادھر سے بولے سلطان ولایت، آپ بولو یار یہ نعرہ کس نے لگایا، آپ تو ڈر جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے۔ تو یوں مطلب ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہوتے ہوں گے۔ مطلب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہم سے پردے میں، یہ بھی مخلوق ہے۔ سلطان ولایت، سلطان ولایت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، اللہ کی نعمت، غوث پاک، سلطان ولایت، غوث پاک، پاک پاک پاک۔ وہ غوث جن کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، وہ غوث جن کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ شيء لله يا عبد القادر، يا ساكن بغداد، يا شيخ الجيلاني جيلاني، شيء لله يا عبد القادر، يا ساكن بغداد، يا شيخ الجيلاني، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے کہ آپ مشکل کشا غوث اعظم، شیء للہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد، یا شیخ الجیلانی جیلانی، شیء للہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد، یا شیخ الجیلانی، مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دینا پاؤں پھر
رکھنا پتا غوث اعظم، سروں پر جسے دیتے گئے تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، جیلانی شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو یہ اشعار پڑھے گئے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ حمد، نعت، منقبت، مناجات اور کلام میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک کی جس میں تعریف بیان کی جائے، خوبیاں بیان کی جائے، وہ حمد اس کو کہتے ہیں، اور جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے، اور جس میں صحابہ و اولیاء کرام کی شان بیان کی جائے، تعریف کی جائے، وہ منقبت کہلاتی ہے۔ یہ جو ابھی پڑھی گئی تو یہ منقبت کہلاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ غالباً منقبت نہیں بلکہ استغاثہ تھا۔ استغاثہ اس کو کہتے ہیں فریاد۔ نعت، اور ویسے نعت یہ منقبت بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا باریک فرق، جسے نعت سرکار کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ نعت، یہ سرکار کی تعریف بیان کی کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، ہر اونچے سے اونچا، ہر بڑے سے بڑا، ہر اعلیٰ درجے والے سے بھی بڑھ کر اعلیٰ درجے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ مصرعہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ وہ ایسے نور ہیں کہ سب کو آپ سے نور ملتا ہے، چمک ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ یہاں ساتھ میں درخواست بھی ہے کہ جب آپ ہیں ایسے، جب سب کوئی چمکا رہے ہیں تو میرا دل بھی چمکا دیجئے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو یوں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اشعار جو ہیں نا وہ نعتیہ ہیں اور استغاثے بھی ہیں، اور عام طور پر اب جو اشعار لکھتے ہیں کہ نعت مشکل ہے، سرکار کی تعریف، سالڈ تعریف وہ ہے تھوڑی مشکل۔ وہ مطلب شاعر لوگ اپنے حساب سے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہرحال تو نعت تھوڑا یوں دشوار ہے، استغاثہ قدر آسان ہے، فریاد کرنا، یہ غالباً استغاثہ تھا۔ یہ کیا شین للہ یا عبد القادر، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے کچھ عطا کیجیے، کچھ عطا کیجیے، یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، اے بغداد کے رہنے والے، اے جیلان والے شیخ مجھے کچھ عطا کیجیے، یہاں مراد عطا کیجیے ہے نا۔ تو یہ مطلب استغاثہ، یہ غالباً اس سے ملایا، اور آگے اس کے جو پڑھا گیا شعر، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، یہ منقبت کا شعر ہے، یہ تعریف ہے کہ جو قیدی ہیں، غموں کے قیدی، گناہوں کے قیدی، امراض کے قیدی، آپ ان سب کی مشکلیں حل کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے ان کی بیماریاں دور فرماتے ہیں، کہ بلائیں دور کرتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور ڈاکٹر بیماریاں دور کر دیتا دوائیں دے کر، حقیقت میں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو وسوسہ نہیں آتا فلاں میں کس کے علاج سے ٹھیک ہوا، فلاں ڈاکٹر سے ٹھیک ہوا، ڈاکٹر کیا کرے گا، اللہ نے ٹھیک کیا، یہاں کبھی وسوسہ نہیں آتا۔ حالانکہ حقیقت یہ گہرائی میں جائیں تو ٹھیک تو اللہ ہی نے کیا، اللہ نے چاہا کہ یہ ڈاکٹر ذریعہ بن جائے، یہ جو دوا دے وہ سبب بن جائے، تو یہ بن گیا، ورنہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو یوں مطلب اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا
غوث اعظم فقیر، نہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس کچھ ہے، تو حصوں کی ضرورتیں بھی اللہ کی عطا سے یہ پوری کرتے ہیں. غوث اعظم یہ مراد ہے. تو جو بھی دیتا ہے اللہ نے جس کو دیا، مالدار بھی اگر کوئی مال دیتا ہے، مدد کرتا ہے ہماری، تو وہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ دیتا ہے. مال بھی دیا اللہ نے، اس کو توفیق بھی دی تو دیتا ہے، ورنہ مال ہے لیکن دیتے نہیں ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی بزرگوں کی شانیں ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی عطا. اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی ہیں، اور جتنی طاقت دی ہے اتنا کرتے ہیں. اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اللہ کے دیے بغیر. یہ تو ایک بالکل ان میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل حقیقی ہمارا عقیدہ ہے. لوگ خامہ کا مطلب وسوسوں کا شکار ہو جاتے، ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آب حیات روح ہے، زرقا کی بوند بوند، اکسیر اعظم مس دل خاک در کی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں آب حیات کا لفظ استعمال کیا ہے، جو میرے خیال سے اس بات کی دلیل ہے کہ آب حیات زمین پر موجود تھا یا شاید اب بھی موجود ہے. یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے کہ اگر آب حیات موجود ہے تو یہ کہاں سے دستیاب ہوگا. آب حیات سے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ آب حیات ایک نبی نے پیا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کیا واقعی آب حیات ایسا پانی ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جس کو پی کر موت نہ آئے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ اصل آب حیات کے تعلق سے ہے کچھ نہ کچھ واقعات یاد ہوں گے آپ کو. اصل میں بعض جو روایتیں ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے تفسیروں کے اندر موجود ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن وغیرہ کے اندر، اسی طرح خزائن العرفان وغیرہ کے اندر، کہ یہ لوگ تلاش میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام یہ نکلے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ملا اور انہوں نے اس کو پیا. اس کے علاوہ جو مچھلی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، تو وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تفاسیر کے اندر اور شروحات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کو بھی جو پانی لگا تھا وہ آب حیات کا لگا تھا. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں یعنی عربی میں آب حیات ماء الحیات کے معنی میں آئے گا، یعنی عربی میں اس کا جو بنے گا جملہ لفظ بنے گا وہ بنے گا ماء الحیات. تو حقیقی طور پہ جو ماء الحیات ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ہے، کہ وہاں جو اللہ کے عدل سے اور اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو وہ کوئلے کی طرح جل کے کالے ہو چکے ہوں گے. پھر جب انہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو نہر کے اندر ڈالا جائے گا. اس نہر کے بارے میں فرمایا کہ ماء الحیات، وہ پانی حیات والا پانی ہے، اس سے ان کے جسم دوبارہ پہلے سے اچھے ہو کے اگ آئیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے کہ ہم ہر سال محفل کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، لیکن اس سال اتنے پیسے نہیں کہ محفل کروا سکیں، تو کیا قرض لے کر محفل کروا سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ سوال پہلے بھی چل چکا ہے جشن ولادت کے دنوں میں بھی. یہ بس سوال بھرا ہے، سوال اس طرح کے کچھ نہ کچھ مطلب کام چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ پوچھنے والا سوال نہیں ہے. محفلیں اب بھی ہو رہی ہیں، دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، محفلوں کا راستہ کوئی نہیں روکتا. یہاں سیلاب زدگان پڑے نا، وہاں جا کر صاحب بھائی محفلیں جماتے ہیں. تو محفل جمانے کے لیے کوئی پیسہ تھوڑی چاہیے کہ صاحب وہ پورا ڈیکوریٹ کرو اس کو اور بڑے بڑے پینا فلیکس لگاؤ اور صاحب وہ بھاری بھاری نعتخوانوں کو ریٹرن ٹکٹ دے کر بلواؤ، مطلب لاکھوں روپے یوں لٹاؤ. یا محفل اس کو تھوڑی بولتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. محفل بہرحال محفل پیسے نہیں مانگتے، ہمارا نفس پیسے مانگتا ہے. یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ہر سال جشن ولادت کے دنوں میں نیاز کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے. ایک سال فرماتے کہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو کچھ بنے ہوئے چنے میرے پاس تھے، وہ بنے ہوئے چنے پر ہی میں نے فاتحہ دے دی، نیاز کر دی اس کی. رات کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ بنے ہوئے چنے سرکار کے پاس رکھے ہوئے تھے، اور غالباً سرکار خوش ہو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے. تو بہرحال یہ کہ یہ محفل کرنی چاہیے، جو کرتا ہے تو اکیلا کرے یار، نعت شریف پڑھ لے اکیلا، صلاۃ والسلام پڑھ لے کھڑے ہو کر، اور سارے ہوں ساؤنڈ سسٹم ہو تو ہی نعت پڑھی جائے گی، تو ہی صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا اور وقائے گا، یہ قبول ہوگا. اس وقت آپ کو گھر بیٹھے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جی جی، تو کیا یہ جیسے کہ ایک فیملی دیکھ رہی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ایک فیملی ہے، تو کیا یہ بھی آپس میں ایک محفل کر سکتے ہیں؟ اور یہ جس طرح فرما رہے ہیں تو اب وہ آواز اور وہ جو ایک انداز ہوتا ہے وہ تو نہیں آئے گا نا وہاں پر. وہ شور بولے گا تو بھی بولے گے آپ کی آواز ہی صحیح نہیں ہے، تو بچہ بولے گا کہ یوں. تو یوں آپس میں بھی اگر کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے، یہ آپس میں محفل کر لیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کریں اور کوئی فاتحہ وغیرہ کر لیں، تو یہ ان کو تسلی ہو کہ ہم نے بھی ایک محفل یا میلاد یا اس طرح کا کوئی پروگرام کیا گھر کے اندر. پیر کالونی میں جو ہمارا مکان ہے جی جی تھا، تو اب تو نہیں ہے ہمارے پاس. تو پیر کالونی کے مکان میں جب ہم رہنے گئے تو ہم نے محفل کی تھی، میں نے ایک کو بھی دعوت نہیں دی تھی. اچھا. نہیں، ایک کو بھی نہیں. ہمارے مطلب بچے تھے، بچوں کی امی تھی، میری بہنیں تھی، بیٹھ گئے، محفل جمائی ہم نے، میں نے نعتیں پڑھی، بچوں نے پڑھی ہوں گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم نے محفل کر لی. واٹ از دس؟ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، پانی بھی تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئی، تھے ہی گھر کے اندر ہم لوگ، کوئی اہتمام نہیں. تو آقا کی ثنا خوانی کے لیے کوئی لاکھوں روپے تھوڑی چاہیے یا مطلب ٹپ ٹاپ اور نعت خوانوں کی منتیں کرنا، ان کے قدم پکڑنا، ان کے پھر ناز اٹھانا. بعض نعت خوانوں کے ناز بھی ویسے اٹھانے پڑتے ہیں کہ وہ نہ یاد آ جائے. اس میں سب کی جنرل بات کر رہا ہوں، کسی فرد کا نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اتنے مطلب ان کے بازوں کے چوچلے ہوتے ہیں، صحیح بولتا ہوں میں، تجربہ یہ دنیا دیکھی والی ہے، لیکن ہر ایک کے نہیں ہوتے اس طرح کے. تو یہ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اس لیے اگر یہ محتاجیاں چھوڑ دیں ہم نا کہ میں نعت خوان ہوں، ہے کوئی ایسا سنی جو نعت خوان نہیں ہے؟ ہمارا تو بچہ نعت خوان ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ بچوں کے پسندیدہ نعت ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ نعت خوان ہے. میری ہر مدنی بیٹی نعت خوان ہے، عیسائی بہنیں. ہم مطلب بھلے نا آواز اس بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں، دل. سن 80 میں اسماعیل بھائی تھے کہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو انہوں نے مجھے 2 واقعات بتائے تھے. ان میں ایک واقعہ یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی غالباً زوجہ نے بتایا ہوگا. تو اب وہ فوت ہو گئے اسماعیل بھائی، اللہ غری کی رحمت فرمائے. وہ ایک بڑھیا، یہ مدینے میں رہتے تھے، تو ایک بڑھیا ایک بار آئی بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر، اور بھی اسلامی بہنیں خواتین موجود تھی جو صلاۃ والسلام عرض کر رہی تھی، اور دیکھ کر اچھے الفاظ، عمدہ القابات وغیرہ میں سلام عرض کر رہی تھی. تو یہ بڑھیا تھی بیچاری، اس کا دل بھر آیا، رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی ہیں، آپ نے تو انہی کا سلام قبول کرنا ہے، میں بڈھی ان پڑھ، مجھے تو سلام کرنا ہی نہیں آتا. وہ رو دھو کے واپس چلی گئی. تو پھر وہ ملی ہوگی، ان کو تو بتایا کہ مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور فرمایا تو سمجھتی کہ ہم نے تیرا سلام قبول نہیں کیا، تیرا سلام سب سے پہلے قبول کیا. تو کیا دل، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے.
तर्ज हो और तम तराक और नोटें उछल रही हो, नारे लग रहे हैं, बंदे भी उछल रहे हैं, ओ हो क्या आवाज है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ओ हो बड़ा आशिक है रसूल। तो ये हम लोगों की मिजाज हैं, हकीकत इससे कुछ और है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। नीयत साफ मंजिल आसान, हमारी अपनी नीयतों का ठिकाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी आवाज वाले नात ख्वाह से नात ना सुने, बिल्कुल सुननी चाहिए। इश्क बढ़ता है, ज़ौक़ पैदा होता है, ज़ौक़ में इजाफा होता है, वो सब होता है। लेकिन मैंने कहा कि ये शर्तें नहीं हैं महफिल जमाने की। चलो अगर किसी ने वैसे ही ये सवाल करके छेड़ा है तब भी है, हमने भी तो जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नात ख्वानी का एक असल जो रंग है वो आपको पेश किया है। अकेले अकेले नाते पढ़ो यार, कैसेट अब तो सारे मतलब रिकॉर्डेड, इसमें वो हजारों नाते मिल जाएंगे अपने को। नाते सुने और सुने बस बुजुर्गों का कलाम, बाकी इधर उधर के जो कलाम होते हैं ना, सही बोलता हूँ बाज़ औक़ात इसमें कुफ्रियात तक होते हैं, और जो हलाल लिखते हैं यूं बस अल्फाज और ये फन जानते होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गड़बड़ होती है इसमें। हर एक के कलाम की बात नहीं है, लेकिन मैंने सुने खुद अजीब अजीब बाज़ औक़ात अशार होते हैं। कलाम बेहतरीन होता है, एक मिसरा जो होता है ना उसकी वजह से पूरा कलाम जो है ना, तो ऐसे कलाम सुनना भी जायज़ नहीं है जो शरीयत के खिलाफ कलाम। अब इसकी पहचान भी कहाँ है, यहाँ तो जुमे जाना है, वाह 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 वाह, उसकी आवाज़ पर कुर्बान हो रहे हैं हम लोग। अल्फाज की समझ नहीं है, इतना ज़ाहिर है कि सबको शऊर होता नहीं है, सब अहले इल्म तो होते नहीं। अल्लाह पाक हमें नात ख्वाह बना दे, आवाज़ की रीस नहीं करनी चाहिए, उस जैसा नात ख्वाह बना दे। हम दिल से नाते पढ़ें आका की, हर वक्त पढ़ें, फिर कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं, कोई लाइटिंग की, कोई माइक की, कोई साउंड सिस्टम की, हम नाते पढ़ें। वो तो दिल की आवाज़ भी सुनते हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे यहाँ नहीं। माशाल्लाह नात ख़ानी, आप तो एक अरसा हो गया इस माहौल से, और ये आपके सामने तो बड़ी आए और देखते रहे आप। मैं आपसे एक नात ख़ानों के लिए एक मशवरा, एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपके मदनी बेटे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद नात ख़ानों की आपसे बहुत मोहब्बत करती होगी, और एक अच्छा खासा आपके बारे में इनका हुस्न ज़न होगा। नात ख़ां अगर ये कहे कि मुझे कोई ऐसा आप मदनी नुस्खा दें कि मैं नात पढ़ूँ और बस नात जिसकी नात पढ़ रहा हूँ मैं उसकी याद में डूब कर पढ़ूँ महफ़िल के अंदर, वो तो ठीक है अल्लाह के, लेकिन महफ़िल में भी क्या कि नात ख़ान अपने कलाम और कलाम की जो खूबसूरती और कलाम के जो मायना हैं इसमें डूब कर पढ़ सकता है, जबकि सामने इसके पास हज़ारों सुनने वाले मौजूद हैं, फिर भी क्या ये कैफियत नात ख़ान बना सकता है? अगर बना सकता है तो उसको ये मशवरा आप बिल्कुल दें, ये रहनुमाई करें। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने चाहा तो एक नात ख़ानों की तादाद होगी जो आपके इस मशवरे को लेगी, तो इंशाल्लाह इनको भी और हम सबको फ़ायदा होगा। आमीन आमीन। सर ये सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन बाज़ों की आदतें ऐसी ख़राब हो गई हैं, इनको माइक सिस्टम अपनी पसंद का दरकार होगा, ये जो कहें वो साउंड सिस्टम वाला आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, समझे। और जब महफिल गर्म होगी तब तशरीफ़ आवरी हो सकेगी। पहले से अगर किसी ने पढ़ा दिया महफिल ही गर्म नहीं थी, ये भी होगा। अच्छा, और बस वो छनाछन सिक्कों की, नोट की, ये भी मजबूरियाँ सबकी नहीं लेकिन बाज़ों की होती हैं कि जितना पैसा ज़्यादा आएगा खुद ही वंस मोर होता चला जाएगा, और जोश आएगा और गला फटेगा और बादलों से आवाज़ टकराएगी। यूँ ही मतलब ये आमद और रफ्त, नोट की कम हुई तो आवाज़ बैठती चली जाएगी, जल्दी शायद तरकीब बन जाए रुखसत की। यूँ आएंगे तो जोश बढ़ेगा, सब कुछ होगा। ये मतलब वीडियोस तो सारे आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, तो ये देखा भाला है कि बड़ा जोश आ रहा होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये इससे मतलब अगरचे नोट देना या यूं बरसाना ये सब जायज़ है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन
اب بعض اوقات یہ طے ہوتا ہے اتنا انولپ لفافہ اتنا یوں. اچھا یوں کرنے میں کیا حکمت ہے کہ وہ چھوٹی مچھلی ڈالیں گے نا تو بڑی مچھلی پھنس جائے گی. تو اب یوں ہوگا نا تو یہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے گا. مروت وہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے پارٹیاں اشارہ بھی کرتی ہوں گی اور پارٹیاں اسٹیج پر مسجد کی پہلی سب میں نہیں آ سکتی پارٹیاں اسٹیج پر آئیں گی. پارٹیاں نہیں آتی ان کا پیسہ آتا ہے پیسے نکالتے ہیں. ان کو بلا بلا کے ان سیٹھوں کو سود کے گٹھے باز ہوں گے اس میں سمجھا بعض رشوتوں کے پلندے ہوں گے وہ آ کے بیٹھیں گے اور نوٹ. اور جو بیچارے سادات کرام ہیں جو عاشقان رسول جو بعض اوقات بڑے نیک پارسا ہوتے ہیں شوق میں جذبے میں آتے ہیں ان کو ادھر دھکا مارا اس نے ادھر کو نہیں ماری وہ بیچارے رل رہے ہوں گے. لیکن ہر محفل میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ دنیا دیکھی بھالی ہے بوڑھا ہو گیا ہوں بہت دیکھا ہے میں نے تماشا. تو اللہ کرے کہ ہم کو اخلاص مل جائے. تو اس لیے جو بھی میرا مدنی بیٹا مجھے سن رہا ہے اول تو یہ طبقہ سنتا نہیں ہے کم سنتا ہے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ اپنے حساب سے بہرحال چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ جب نعت آقا کی پڑھنی ہے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں تو دوسرے کی جیبوں پر نظر جانی نہیں چاہیے. جو ایسا کرتا ہے اس کو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. شعر یہ پڑھ رہے ہیں ہو کچھ ہو رہا ہے جس کا ہو رہا ہے. میں اس ہر ایک کو نہیں کہتا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے شخص معین کے بارے میں جب تک یقینی معلومات نہ ہو. تو یہ کہ اگر واقعی ایسا ہے نا دل گردہ ہے اپنا کام دھندہ ایک مخصوص کر لے نوکری دھندہ جو بھی ہے سمجھے اور نعت شریف پڑھے ایک محفل اٹینڈ کرے 4 محفل اٹینڈ نہ کرے. تو ادھر اس کو مطلب انتظار کی بھٹی میں جلایا اس کو ادھر انتظار کی آگ میں جلایا اور رات کے 3 بجے تک لگے رہے اپنا گلا بھی دکھایا. ماں باپ بال بچے الگ پریشان ہوتے ہوں گے صحت الگ خراب ہوتی ہوگی. فجر کی نماز کی پھر توفیق ملنی بڑی دشوار ملی تو گھر میں پڑھ لی جماعت جو واجب تھی وہ چھٹی بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ کہ پیسوں پر لوگوں کی نظر بھلے لوگ مطلب سونے کے سکے آپ پر نچھاور کریں یہ فائنل ذہن بنا ہوا ہو جو بھی ملا مانگے نہیں دے بھی نہیں کرے کچھ بھی بغیر مانگے جو ملا یہ جائے گا مسجد کے چندے میں یا فلاں غریب یا جن کی نعتیں پڑھی ان کی آل اولاد سادات کرام کو ڈھونڈ کے ذہن میں ان کو چلے جائیں گے تھوڑے تھوڑے پیش کر دیے جائیں گے ہے نا. خطرناک بات ہے نا نفس پر کتنی کیا ہو آقا کے یہ تو اس کو تبرک بولتے ہیں اللہ کے بندے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ ہے مطلب بہت مشکل اس میں بھی ریا میں پھنسنے کا خطرہ ہے جو یوں کرے گا تو اس کی بھی نیک نامی ہوگی یار یہ تو بڑا سخی ہے یوں کر لیتا ہے یوں لٹا دیتا ہے اور اپنا ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے. یہ بھی ہے تو دشواریاں لیکن یہ کہ یا تو اتنا حوصلہ ہے ابھی تک تو سنا نہیں ہے میں نے کسی کے بارے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں نعت شریف پڑھوں گا مہربانی کر کے کوئی نوٹ نہ نکالے نکل سکتے ہیں تو آنسو نکالے نوٹ نہ نکالے آنکھیں بند کر کے آقا کا تصور باندھیں. میں بھی آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں بادلوں میں نہیں گھورتا کہ گھوروں بادلوں میں نظر کسی کی ترچھی جیب میں جاتی ہو ادھر سے کیا نکلتا ہے ادھر سے کیا نکلتا ہے. ایسے نہ کریں مطلب یہ بادلوں میں دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچا دیکھ کر پتہ نہیں وہاں کیا دیکھ رہے ہیں عادت ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض. اچھا کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھے اب کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا سمجھے. تو ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے کبھی کھل جاتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچی نظر ہو حتی الامکان اور سبز گنبد کا تصور ہو یا مکین سبز گنبد کا تصور ہو سرکار کے روزے کا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین تصور اگر ممکن ہے تو ہو اور اب ان کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرے پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے اور اعلان کر دے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں دینا آپ کے اخلاص کا آج امتحان کر دیا میں نے پیپر آؤٹ کر دیا میں نے. اگر اعلان کر دے کہ مجھے کوئی مت دینا پیسے آپ کو دینا ہو تو مجھے دیے بغیر اپنے پڑوس کی مسجد کے فنڈ میں ڈال دینا
یا آپ کے قریب ترین جو سید صاحب رہتے ہوں، مجھے جو دینے کی نیت کی ہو ان کو آپ جا کے پیش کر دینا، بلا کے مت دینا. آقا زادوں کو بلائے نہیں جاتا، ان کے قدموں میں حاضری دی جاتی ہے. آپ دے آنا اور مجھے بتانا نہیں، بس یہ آپ کر رہے نا اللہ کے لیے. دیکھو انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. ہے کوئی ہے نعت خوان ایسا کرے؟ چھوٹا تو کر دے گا، اس کو تو پہلے سے ہی کوئی دیتا نہیں ہے. کہ کوئی جن کو لوگ دیتے ہیں ان میں سے کوئی اگر ایسا کوئی تاریخی واقعہ ہو تو مجھے ویڈیو بھجوانا. ہو سکتا ہے آج کے بعد کوئی تاریخی واقعہ پیش آ جائے یا کوئی نعت خوان کسی کی سمجھ میں آ جائے گا بات تو یہ صحیح کہتا ہے. تنقیدیں شروع ہو جائیں گی شاید، لیکن کوئی ایسا کہہ دے گا بات تو صحیح کہتا ہے کہ جن کا کلام پڑھتے ہیں ان کے شہزادے غربت کے مارے نہیں، ان کو جانا چاہیے، غریبوں کو جانا چاہیے، آقا کی دکھیاری امت کو جانا چاہیے. جو مجھے دینا چاہتے ان کو دے دے، مسجد میں دے دے، کسی سنیوں کے مدرسے کو دے دے. کیونکہ میں اب کہوں گا دعوت اسلامی کو دے دے تو پھر باتیں بنیں گی. تو میں اگر دعوت اسلامی کو دو گے تو مجھے تھوڑی دو گے، میں نے کوئی تجیب رکھنا. میری کوئی تنخواہ نہیں ہے دعوت اسلامی میں الحمدللہ، کبھی ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی سے میں نے نہیں لیا، اللہ کی رحمت ہے. تو اب اس میں بھی اگر آپ بولو کہ بدگمانی کرو گے جھوٹ بولتا ہے تو پھر آخرت میں آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو میں صحیح مشورے دے رہا ہوں آپ کو کہ اس پر نظر نہیں رکھو، نعت کی کمائی پر نظر نہیں رکھو. آپ آقا پر نظر رکھو، وہ ایسا نوازیں آپ کے کاروبار میں، مختصر سے کاروبار میں ایسی برکت مل جائے گی کہ بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی آئندہ نسلیں کھائیں گی. بعض بڑے مالدار لوگ نعت خواں بھی گزرے ہیں، یا ہو سکتا ہوں گے بھی. آرکیٹیکٹ ملیں گے اس میں آپ کو، اچھا تاجر ملیں گے، بڑے بڑے شوق ہوتا ہے، آواز زبردست ہوتی ہے، وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے، خود پیسے بھی لٹا رہے ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو تصور میں ڈوب کر نعتیں پڑھیں، آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ میرا محاورہ ہے، میں بولتا ہوں. اور بڑی بڑی محفلوں کی حرص نہ کریں. تو غریب آدمی گھر میں بلائے نہ یار چلے جائیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کے آج ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جن کا نام لے کر ہم عزتیں پاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب لڑکا یہ جھولی لے کر حاضر ہوا کہ آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت. تو بچے کو پیار سے پوچھتے نا کیا کھلاؤ گے، اس نے دکھائی یہ دال کھلاؤں گا، اس جھولی میں دال تھی. تو اچھا وہ دال اعلیٰ حضرت کی طبیعت کو موافق نہیں تھی جو بھی دال دکھائی، لیکن اس غریب لڑکا جو تھا اس کی دعوت اعلیٰ حضرت نے قبول کر لی. ذرا خرچہ تو بڑوں نہیں کرنا ہوتا ہے، بچے کو بھیجا ہوگا تو وہ آپ کہ ٹھیک ہے وہ اس ٹائم پہ ہو یا فلاں ٹائم پر تو مانا تو لے جانا اپنے گھر پہ، چلیں گے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے ان غریبوں کے گھر، اور وہی دال انہوں نے پیش کی جو طبیعت کو موافق نہیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ٹیسٹ لے کر لذت لے کر کھائی وہ، تاکہ غریبوں کا دل نہ ٹوٹے. یہ اعلیٰ حضرت تھے، یہ تھے. ہم کاش ہم لوگ تو ویسے ہم مال کھاتے ہیں، مالدار کی دعوت میں حاجی صاحب لبیک، حاضر سائیں حاضر، جی 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 جی. اور غریب دھکے کھاتا ہے تو اس کو ٹڈے پڑتے، اس کی دعوت ہم نہیں قبول کرتے. افسوس. تو بہرحال یہ کیا بہت سوچ سمجھ کر مطلب ترکیب بنانی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اسٹیج پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں یہ جائز ہے، تو کیا مطلقاً جائز ہوگا یا اس کے لیے کوئی شرط ہوگی کہ کس صورت میں یہ جو ان کے پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں وہ جائز ہوں گے؟ یہ مستثنیات تو ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. اس میں یہ کہ اگر کوئی طے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے نہیں دیں گے تو بھی جاؤں گا، مطلب دیں نہ دیں کچھ طے ہی نہیں ہے، نہ دے تو کوئی مطلب برا بھی نہیں ہے، وہ دینے کا مطالبہ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. تب تو چلو وہ کسی نے اگر دے دیا لٹا دیا تو وہ تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اگر پہلے سے طے ہے اتنے ہزار ہوں گے، اتنا لفافے میں دیں گے، آپ اتنے لٹائیں گے، تو یہ جو لٹا رہے ہیں یہ بھی اجرت ہی میں جا رہا ہے، چاہے وہ زبانی طے ہوا ہو یا انڈر اسٹوڈ ہو گئی. اس کے پاس جائیں گے تو اتنے یہ انولپ میں دیں گے، لفافے میں اتنے یہ لٹائیں گے.
یہ پتہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے, تب بھی یہ اجرت ہی ہے چاہے طے ہو یا نہ ہو. تو یہ اگر اس اجرت میں لوٹ رہے تو یہ بھی ناجائز ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام اس کو لینا. ریا کی تعریف یہ نا کہ ریا کی تعریف یہ کہ نعت خوانی یہ عبادت کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, اور عبادت کے کام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنا. یہاں بھی نعت خوان پھنستا ہو تو کوئی پھنستا ہو تو پھنستا ہو, اور کہ دلوں میں مقام پیدا ہو اس لیے وہ پڑھے, وہ عبادت کرے. یا کہ مجھے اس کے ذریعے مال ملے گا. اب نوٹ نہیں ملتے, سوٹ پیس ملتا, تو مال تو یہ بھی تو ہے نا. مال یعنی کہ عبادت سے قصد کرے کہ مجھے مال ملے گا, مال ملے اس لیے پڑھتا ہے. تو یہ بھی ریا ہے, اور ریا یہ سخت گناہ ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ جو مطلب اجرت کے طور پر جو مال ملتا ہے, چاہے لٹا کر ملے چاہے لفافے پہ ملے, یہ تو ریا ہے اور یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ بولے کہ میری نیت یہ نہیں, وہ نہیں, تو ٹھیک ہے, ہم جیسے کو ہم نہیں بولیں گے کچھ بھی. اللہ تو جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے, اور ثواب عذاب تو اس اللہ پاک نے دینا ہے, ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم تو سمجھاتے ہیں, میں سمجھاتا رہتا ہوں. اور الحمدللہ میرا خیال ہے ہزاروں نعت خواں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں, اور میری سن کر وہ انشاءاللہ مجھ پر تنقید نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہے, جہنم سے بچنے کا مطلب یعنی کہ رستہ بتا رہا ہے. اس لیے بہرحال اگر پھر بھی کوئی برا مانتا ہے یا میرے بارے میں زبان کھولتا ہے, تو میں نے جوابی کارروائی کرنی نہیں ہے, میرے کام بہت ہیں. تو میں نے جو بولا ہے شرعی طور پر کوئی چیلنج کرے گا اگر بالفرض, تو پھر ہمارے پاس مفتیان کرام ہے, وہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ الکریم. لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں حق قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ایک گناہ کرے کوئی, پھر اس میں وہ چوری و سینہ زوری کرے تو یہ بہت خطرناک, بے باکی اور خطرناک ہے. تو دیکھیں, لٹانا, لفافہ دینا, اس کو میں ہر صورت میں ناجائز نہیں کہا, کیونکہ اگر کچھ ہے ہی نہیں, نہ طے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے, اور ویسے کسی نے اٹھا کر دے دیا, آپ نے نعت پڑھی خوش ہو کر دے دی کوئی رقم, وہ جائز ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو بس اجرت میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پھنسی ہوئی ہے نعت خوانوں کی, تو اللہ پاک ان کو بھی نکالے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخش دینا دولت میرے آقا نے مجھے بخش دینا کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے, کتنا پیارا, کتنا پیارا, کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے, ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے. سبحان اللہ, ماشاء
नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शाद रहो तुम सारे बच्चों। 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सब अस्हाबे नबी जन्नत में जाएंगे प्यारे बच्चों। हमारे सर के ताज प्यारे प्यारे बच्चों। गौस रज़ा के हम हैं खातिम, वो है हमारे प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। अल्लाह पाक सबको नेक बनाए, परहेजगार बनाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, हाजी बनाए, माँ बाप को भी हाजी बनाए, सब आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बने। आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल है कि वालिदैन के नाफरमान की कोई इबादत और दुआ कबूल होती है या नहीं? अपने बाप के नाफरमान के ताल्लुक से किए गए एक सवाल के जवाब में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार क़हार की नाफरमानी है, और बाप की नाराज़ी अल्लाह जब्बार क़हार की नाराज़ी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वो उसके जन्नत है, और नाराज़ करे तो वही उसके दोज़ख है। जब तक बाप को राज़ी ना करेगा उसका कोई फ़र्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन मकबूल नहीं। अज़ाब आखिरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी, मरते वक्त माज़ अल्लाह कलेमा नसीब ना होने का खौफ है। हवाला फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 24 पेज नंबर 384। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि लोग कहते हैं पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजारें, आप इरशाद फरमाइए। आपने जो दाढ़ी रखी है ना, पाकीज़ा ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर सुन्नत की नीयत से रखी है तो। जो नमाज पढ़ते हैं ऐसी पढ़ते हैं जैसे नमाज पढ़नी चाहिए, शरीयत ने जैसा हुक्म दिया है, वो भी पाकीज़ा ज़िंदगी का ही हिस्सा है। मज़ीद ये कि इन्हें ज़ाहिरी गुनाहों से भी बचे, बातीनी गुनाहों से भी बचे। बाज़ औक़ात बंदा ज़ाहिरी गुनाहों से बच जाता है, बातीनी गुनाहों में फंसा रहता है, लोगों से डर कर भी गुनाहों से बचता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उस तरकीब उसके आउट रहती है। जैसे वही तकब्बुर बातीनी गुनाहों में से अंदर, तो लोगों को नहीं पता चलता जब तक कोई मतलब वाज़ेह करीना ना हो, दिल में हो, किसी को घटिया जान रहा है। इस तरह रियाकारी जो है ये भी दिल से होती है, वो समझ नहीं आती, पता नहीं चलता कि ये रियाकार है, और हम किसी को कह भी नहीं सकते। इसी तरह बदगुमानी, हसद, ये भी दिल की बीमारी है, तो इनसे भी बचना है। फिर किसी को तकलीफ नहीं देनी, नाहक दिल आज़ारी नहीं करनी, कारोबार में भी, लेन देन में भी, हर जगह दियानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई से काम लेना है। तो यूँ मतलब मुआशरे का जो मामला है उसमें भी वो उसने मुआशरत करे, और मतलब माँ बाप को भी राज़ी रखे, बाल बच्चों को भी खुश रखे, शरीयत के दायरे में रहते हुए। ये पाकीज़ा ज़िंदगी है कि अल्लाह और रसूल की नाफरमानी जिसमें ना हो, ये पाकीज़ा ज़िंदगी। और जो मतलब पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है वो कामयाब है। जैसे कुरान करीम में इरशाद होता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक उसने फलाह पाई, कामयाबी पाई, जिसने अपने आप को सुथरा किया,
पाक साफ किया, सुथरा किया ना, दिली तौर पर भी वो तकवा परहेजगारी में जो मतलब है तो उसने कामयाबी पाई। क़द अफ़लह मन तज़क्का वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सवाल है कि आपने इतना बड़ा अदारा बनाया है तो इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई लम्हा ऐसा आता है कि इंसान को ज़ाहिरी तौर पर कामयाबी नहीं मिल रही होती और लोग उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया था? अल्लाह 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 पर इखलास नसीब करे। दुनिया में भी जो कारोबार करता है ना तो लोग उसकी मुखालफत करते हैं। अगर वो सच्चाई से काम लेता है और कोई इसका गाहक टूट जाता है बज़ाहिर, ये तो देखो इतना सच बोलता है इसके गाहक टूट रहे, फुला झूठ बोलता है कारोबार चमक रहा है, हालांकि उसका कारोबार नहीं चमक रहा, तो उसकी कब्र जो ना आग से भड़क रही है, इसकी चमक नजर आ रही है, यूँ समझ लो। तो दुनियावी काम में भी लोग उसके हसद भी करेंगे, मुखालफत करेंगे, झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ये दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ता, कारोबार नहीं छोड़ता। दुनिया में कोई फ़न उसको हासिल है, लोग उस पर भी तनकीद करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये पीछे नहीं हटता तो जो दीन का काम करता हो, अल्लाह की रज़ा के लिए निकला हो, उस पर कोई अगर उंगली उठाए तनकीद करे तो वो काहे को पीछे हटे। तो शैतान ये डिक्शनरी में मायूसी नजर नहीं आ रही। आप लाख नमाजी हो, आप लाख तहज्जुद गुजार हो, कभी न कभी वो आपको भूल खिला देगा, पीछे नहीं हटेगा, उसमें से डालता रहेगा, यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, नहीं नहीं यूं कर लो, आज तो यार बहुत थके हुए, आज वो तहज्जुद को फर्ज थोड़ी है, कल पढ़ लेना, आज छोड़ दे, वो छूट गई। तो यूं मतलब शैतान किसी से मायूस नहीं होता, किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक बार किसी ने आपको जगाया फजर की नमाज के लिए, तो आप उठ गए और पूछा कौन, जवाब मिला कि वही आपका पुराना दुश्मन शैतान, और तूने कब से नमाज के लिए जगाना शुरू कर दिया। तो कहा कि आप जो है ना आप हैं, अगर आपकी जमात भी निकल जाती तो आप इतना रोते धोते खौफे खुदा से कि आपको 200 नमाजों का सवाब मिल जाता। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही पढ़ा दो इनको ताकि रोए तो ही नहीं। ये शैतान है, नेकी करवा कर भी इसका अपना उल्लू सीधा करता है, अपना ये मफाद होता है इसका बदबख्त का, ये मायूस होता ही नहीं। अब सहाबी जन्नती सहाबी, इसका भी पीछा नहीं छोड़ा ना इन्होंने, इसने इनको भी कह चलो यूं नेकियों में कमी करा दो, अगर मतलब गुनाह के चक्कर में नहीं पड़ते तो ये। तो जब शैतान अपने बातिल मिशन में पीछे नहीं हटता तो हम जन्नत के रास्ते की तरफ चलेंगे, दिल भी मुतमईन है ये रास्ता जन्नत का है। तो फिर हम अगर कोई तनकीद करे, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो हम काहे को पीछे हटें। ये अपना काम कर रहा है शैतान, हम भी इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे। और वो वक्त दूर नहीं कि बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। पीछे जो भी मुबल्लिगीन है हमारे, जो भी दीन का काम करने वाले लोग हैं, इनको मेरी अगर ये बातें याद रहेंगी ना, अल्लाह करेगा नफ़ा होगा, पीछे नहीं हटना। तो तलबा किराम है, इल्म दीन हासिल करते हैं, तनकीद इन पर भी होती होगी, मजाक इनके भी उड़ते होंगे, घर के अफराद भी बाज इसमें होंगे जो मुल्ला मुल्ला कहते होंगे, तो गुस्से में आकर अपनी तालीम छोड़ना नहीं है। वो जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे। हमने अपना जो लाइन ली है वो इल्म दीन की लाइन जो पकड़ी है आपने, जामियातुल मदीना वाले तलबा को यहाँ हैं तशरीफ फरमा, ये आपने जन्नत में जाने वाली लाइन पकड़ी है और इंशाअल्लाह वाया मदीना जन्नत मिलेगी। तो अब कोई तंज करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई मुल्ला बोले, कोई मौलवी बोले, कोई अड़ करे, कोई हुड़ करे, हमने मदीना मदीना करके आगे बढ़ते रहना है इंशाअल्लाह, पीछे नहीं हटना है।
تو جب باطل گناہ کرنے والے دنیا داری کا کام کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے. سنیما گھروں پر ہم نے پتھراؤ دیکھے ہیں, سنیما گھروں کو لوگوں نے جلائے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہو, اب پتہ نہیں. تو یہ سب ہوا ہے, لیکن ایک بھی سنیما گھر پیچھے ہٹا ہوا میرے علم میں نہیں ہے کہ یار یہ لوگ توڑ دیتے ہیں تو بائک کاٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں. چھوڑو یار, سنیما گھر نہیں, اس کو سنیما کو مسجد بنا دیتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. یہ ایک ہے تو یہ 2 بنائیں گے, 2 کا 3 بنائیں گے. یعنی بالکل, کیونکہ شیطان رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ تو صحیح جا رہا ہے. یہ مطلب مولوی لوگ ہیں, ان کے چکروں میں مت پڑ, تو کیے جا جو کرتا ہے. شراب خانہ مثال کے طور پہ کوئی توڑ دے, کچھ بھی کر دے, شراب ہی شراب نہیں چھوڑے گا. تو جب یہ گناہ کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے, آپ کا کوئی اور دل برداشت نہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا, کبھی پیچھے نہیں ہٹے, 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے, آگے کچھ جاری رکھی. آخرکار ساری دنیا فتح ہو ہی گئی نا. کتنی مطلب ہے کہ مخلوق دامن اسلام میں آ گئی, الحمدللہ. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میں تیرا امتی, میں تیرا امتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب نے فرماتے کہ سب سے زیادہ میں آزمایا گیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کرے, کیونکہ مجھ پر آنے والی مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں. حوالہ جمع الجوامع جلد 7 پیج نمبر 98, دارالکتب العلمیہ, بیروت. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر, پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اور اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن, باب الصبر علی البلاء, حدیث نمبر 4023. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان لڑنے بھیڑنے اور مرنے مارنے پر ہوتا رہتا ہے, ورنہ کم از کم کئی مرتبہ دل میں دشمنی بٹھا لیتا ہے. جب بری بات کا اتنا اثر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھی اور سچی باتوں کا لوگوں پر اثر نہ ہو؟ لہذا کبھی بھی نیکی کی دعوت دینا مت چھوڑیے. یہ تذکرۃ الاولیاء کا قول تھا, یہ لہذا نیکی کی دعوت چھوڑیے مت, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. وہ اس سے پہلے مطلب کہ لوگوں پر اچھی بات اور سچی باتوں کا اثر کیوں نہ ہو, یہ بری باتوں کا اثر ہوتا ہے. حوالہ تذکرۃ الاولیاء پیج نمبر 34, دارالکتب العلمیہ, بیروت. اس لیے نیکی کا کام نہیں چھوڑیں. جو برائی کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی برائی سے بچائے اور گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئیں. اور جو کرتے ہیں وہ کسی کے طنز تانے مخالفت تنقید سے دل برداشت نہ ہو, دل بڑا رکھے. ایک نہ ایک دن کامیابی
آپ ہی کی، بلکہ شروع سے ہی کامیابی آپ کی ہے. کربلا کا منظر آپ کے سامنے، نہیں پیچھے ہٹے. یزید کی بیعت نہیں کی. یزید کی بیعت کر لیتے بہت سارا مال مل جاتا، کوئی دنیاوی عہدہ بھی مل جاتا، لیکن نہیں کی نا. ڈٹے رہے، جان دے دی الحمدللہ. مگر یہ کہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امین بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ خود غرضی کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے دور کی جائے؟ خود غرضی تو مفاد پرستی. مفاد پرستی کسے کہتے ہیں؟ اپنا مطلب دیکھنا، یہ خود غرضی. اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دوسروں کو نقصان ہوتا رہے، بس اپنا الو سیدھا کرو، اپنا مفاد بس نکل جائے، اپنا مطلب نہیں. بلکہ اسلام ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی میں نے دوسروں کی بھلائی چاہنا. تو اسلام ہمیں مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کا درس دیتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا خیال کریں، اچھا سوچیں، ان کے بارے میں ان کو فائدہ پہنچانے کی ترکیب رکھیں، خیر خواہی کریں. اور ہم لوگ ہیں کہ خود غرضی کے شکار ہو گئے. اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ بس اپنا فائدہ ہونا چاہیے، دوسرے کا چاہے کل ہوتا ہو تو آج بیڑا غرق ہو جائے. نہیں، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. نہیں، مسلمان خود نقصان اٹھا کر بھی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، کچھ تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت کا سامان دیتا ہے. مسلمان کو یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے انداز اختیار کر کے ہمیں دیے، اپنی ان کی زندگیاں گزر گئیں ان کاموں میں. افسوس مگر ہم ہیں کہ مصیبت زدہ بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کی ڈھارس بندانے کے بجائے مزید اس کو بیچارے کو دھکے مارتے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا اور لوگ بڑی تکلیف میں آ گئے، تو کرنے والوں نے مال مزید مہنگا کر دیا اس بہانے سے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اگر 10% بڑھا تھا، مہنگائی بڑھی بھی تھی اس کی وجہ سے، تو ادھر 50% بڑھا دی ریٹیلر لوگوں نے. مطلب خیر خواہی نہیں، یہ خود غرضی ہے. اپنا الو سیدھا کرو، دوسرا مرتا ہو تو ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، نہ کہ اس کو مضبوط کرو. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. پھر بولتے ہیں کہ بچہ بیمار رہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے. سکون نہیں، سکون کہاں سے آئے گا یار؟ دوسروں کو سکون دو گا تو سکون ملے گا نا. یا دوسروں کے سکون کو ثبوت تاز کر کے ہم سکون ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا سکون؟ ثبوت تاز ہونے برباد کر کے دوسروں کو راحت دو گے تو راحت ملے گی. کر بھلا ہو بھلا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندہ فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ بلبل کی طرح شیریں اور مٹھی آواز میں بولا کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی دشمن کا بھی برا نہیں چاہا، میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو گیا. تو یہاں تو ذاتی دشمن کی کیا بات ہے؟ اپنے بھائی کا گلا کاٹ لیتے ہیں، آسرا نہیں کرتے، لاش پر سے گھڑیاں اتار لیتے ہیں. مطلب آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں چیزیں ہمارے یہ بھی ہو رہا ہے. سب ایسے نہیں ہوتا ہے، بات بد نصیب یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ملا، مردے کا کفن ملا تو وہ بھی اتار کے دھو کے اس کو بیچ ڈالیں گے. یہ مطلب کب تک؟ موت. الموت، الموت باب کل نفس داخلها. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربها. موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. مرنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوگا. تو ابھی بس الٹے پلٹے دندے چھوڑ کر سیدھے سیدھے دندے پر آ جانا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور رسول کس کام سے راضی ہوتے ہیں، وہی کرنا ہے. خود غرضی نہیں کرنی بلکہ دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے. یعنی ایسی خود غرضی تو بہت خطرناک ہے کہ جو دوسرے کے نقصان پر خود اپنا فائدہ ہوتا ہو. اگر ایسا معاملہ ہے کہ دوسرے کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور خالی اپنی مطلب کوئی بھلائی کی مطلب ترکیب بنا، وہ ایک الگ صورت ہے.
اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے میرے اہل سنت, میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کی قبر زمین کے برابر ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کیا واقعہ یہ ایسا ہے جو آپ ارشاد فرما دیں؟ جس کی قبر برابر ہو جاتی ہے زمین کے برابر, وہ بخشے جاتے ہیں. ایسی کوئی روایت تو نہیں پڑی. البتہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فاتحہ کا طریقہ پیج نمبر 4 نماز کے احکام میں یہ رسالہ موجود ہے. اس کے پیج نمبر 4 پر ہے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا. 1 سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ پاک کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی, اے ارمیہ, ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں, تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. حوالہ شرح الصدور پیج نمبر 313 دارالکتب العلمیہ بیروت. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اب یہ جو ماربلوں کی قبریں اپنے عزیزوں کی بناتے ہیں, خوب پیسہ لگاتے ہیں اس پر, اس کو کوئی ویسے بھی فائدہ نہیں ہے. بزرگان دین کی جو قبریں بنتی ہیں نا پکی پکی, وہ صحیح ہے کہ لوگ ان کے رجوع کرتے ہیں. عوام کی قبروں کو تو اتنا پکا کر دینا, یہ مطلب مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ قبرستان میں ایسی قبریں ہوں مطلب مٹی مٹی کی, اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے زیادہ. اولیاء کرام کا معاملہ الگ ہے. یہاں عوام کی طرف کس نے رجوع کرنا ہے؟ آپ ماربل لاکھوں روپے کا لگا بھی دیں گے, اس پر کئی تھلے بھی بنا دیں گے, لوگوں نے خالی وہ تعجب سے دیکھنا ہے, لگتا ہے کہ کوئی رئیس سے مالدار ہے, اور کچھ بھی نہیں. اہل اللہ اولیاء کرام کی طرف دل کھینچے جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ جو مطلب اس پر ہم نے ماربل کا ڈھیر لگا دیا, یہی رقم کسی غریب کو دے دیتے, کسی سید صاحب کو نظر کر دیتے, کھانا ہی کھلا دیتے ایصال ثواب کے لیے مرحوم کے, تو فائدہ ہو جاتا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بعض لوگوں کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات یا کرامت سنائیں تو وہ کہتے ہیں سب تم نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں, ایسوں کو کیا کہیں گے؟ کہ تم نے اپنا ذہن اپنے پاس سے بنا لیا ہے. یہ تو طے ہے, اس نے جو کہا نا, اس نے اپنا ذہن بنا لیا. حالانکہ کرامات تو قرآن سے ثابت ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور یہ پہلے بھی اس طرح کے بیانات یہاں ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن سے کرامت ثابت ہے. آصف بن برخیہ وزیر تھے سلیمان علیہ السلام کے, اللہ پاک کے نبی سلیمان علیہ السلام کے, تخت بلقیس, یہ بالکل یعنی کہ پلک جھپکتے میں انہوں نے لا کر رکھ دیا تھا, بہت دور یمن میں تھا. اور یہ کرامت قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, تو یہ کرامت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ حدیثوں میں بھی کئی کرامتوں کا تذکرہ ہے. کرامت حق ہے, اس لیے ایک دم سے کہنا کہ تم لوگوں نے اپنے سے گھڑ لی, یہ تہمت ہے مسلمانوں پر. کیوں گھڑیں گے یار؟ ہم نے کرامت اگر گھڑ کے بیان کر دی, ہمیں کیا ملے گا؟ وہ پیسے دے گا کیا؟ آمدنی ہو جائے گی؟ کوئی مال ملے گا؟ بھی نہیں ملے گا. تو کتابوں میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں. بہجت الاسرار یہ صدیوں پرانی کتاب ہے, عربی کتاب ہے. حضرت علامہ نور الدین شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں اولیاء کرام کی سیرتیں بیان کی گئی ہیں, اس میں غوث پاک کی بھی سیرت ہے. اور جو بھی بزرگوں نے کتابیں, علماء نے کتابیں غوث پاک کی سیرت پر لکھی نا, ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی
जिसमें बेहजतुल असरार से उसने मदद ना ली हो। तो बेहजतुल असरार ये सब का मंबा है, तो वहाँ से ये दीगर किताबें निकली है। वो बुनियादी किताब, वो खुद अहले इल्म, अहले ज़ुहद व तक़वा, बहुत मुत्तक़ी परहेज़गार और बुज़ुर्गों ने इनकी भी तारीफ़ में बड़े अच्छे अच्छे कलेमात बयान किए हैं। वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने किताब में बेशुमार करामतें हज़रत गौसे आज़म के ताल्लुक़ से लिखी हैं। तो वो जो मैंने हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया करामत, तो करामत के ताल्लुक़ से, तो इस सिलसिले में कुरान करीम में सूरत नम्ल आयत नंबर 40 में इरशाद होता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। उसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं इसे आपकी बारगाह में, आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। चुनांचे फिर जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया ये मेरे रब का फजल है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वलीउल्लाह की ये शान है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका, सारे नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बहुत बड़े वली, बल्कि वलियों के सरदार हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान व अज़मत कैसी होगी। चुनाचे बेहजतुल असरार से करामत पेश करता हूँ। मिर्गी को भगा दिया। मिर्गी एक बीमारी है, जो अवाम इसको मुर्गी बोलते हैं, मिर्गी। मिर्गी को भगा दिया। मेरे आका हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक ज़माने में एक शख्स को मिर्गी यानी एपिलेप्सी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके कान में कह दो गौस पाक का हुक्म है, गौसे आज़म का हुक्म है कि बगदाद से निकल जा। सुनाते उसी वक्त वो मरीज अच्छा हो गया और अब तक बगदाद शरीफ में मिर्गी नहीं होती। ये बेहजतुल असरार शरीफ सैकड़ों साल पहले जो लिखी गई है उसके हवाले से ये आयत पेश की गई। तो मेरे मुर्शिद गौस पाक को अल्लाह पाक ने बड़ी शान अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। असी मनण वाले सोचण वाले नहीं है। करामत होती जो होती वो कि जो अक्ल में नहीं आती, अक्ल से साबित थोड़ी होती है करामत। कोई इश्क से साबित होती है, अकीदे से साबित होती है, ईमान से साबित होती है। तो हमारा ईमान है, अल्लाह पाक ने औलिया किराम को ये ताकत दी है। अब किसी की करामत जाहिर होती है, किसी की नहीं होती, और किसी से सादिर ही नहीं होती। हर वली बाकरामत हो ये भी ज़रूरी नहीं है, यानी करामत वली के लिए शर्त नहीं है। गौस पाक ये वो वली हैं कि सब औलिया किराम से ज़्यादा इनकी करामतें वो बयान की गई हैं जो ज़ाहिर हुई हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। तेरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। तेरी पाए तसद्दुक़ मेरे
فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا پہلی رکعت میں سورہ کوثر کوئی بھی نماز اگر پڑھ رہی ہیں اور دوسری رکعت میں کیا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ترتیب ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے چھوٹی ہے یہ، تو پڑھی تو جا سکتے ہیں، لیکن اس میں سورہ اخلاص میں 3 آیتیں زیادہ نہیں ہیں، ہے نا، اتنا ایک آیت کا فرق ہے۔ تو سورہ کوثر پہلی میں اگر پڑھ لی ہے تو دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کراہت ناپسندیدگی نہیں ہے، مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ محمد فخر الدین اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا گنبد خضرا کا سایہ ہے؟ ظاہری سایہ تو اس کا پڑے گا نا، گنبد خضرا کا سایہ تو پڑے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہری جو تھا وہ نہیں پڑتا تھا زمین پر، ویسے ساری کائنات پر سایہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں سایہ اور معنی میں ہے، حمایت حاصل ہے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر زمین پر آپ کا سایہ تشریف نہیں لاتا تھا۔ بے سایہ ہے مگر بے سایہ ہو کر صاحبان عالم ہے، سارے عالم کو سایہ دے رہے ہیں۔ جولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، ہم جن کے زیر سایہ رہتے ہیں ان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ سرکار خود بھی بے مثل ہے، ساری مخلوق میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے ہی نہیں، تو آپ کا سایہ بھی نہیں تھا، کہ بھی ایک یکتائی ہے، بے مثلیت ہے، انفرادیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بلکہ سبز گنبد شریف کا سایہ عکس جو ہے نا، اچھا عکس اور چیز ہے، سایہ اور چیز ہے، یعنی دوپہر کے وقت جب دھوپ کی حاضری ہوتی ہے اس وقت جو جہاں ماربل بچھا ہوا ہے وہ بقی شریف کے سامنے والا جو مطلب حصہ ہے، جہاں مطلب ایسے کہ مسجد نبوی شریف یعنی قبلے کی طرف جو ہے، قبلہ کا جہاں وہ محراب کا اینڈ ہوتا ہے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری اور امام حسن مجتبیٰ وغیرہ کے جہاں مکانات تھے، جو جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو وہاں مطلب دوپہر کے وقت تو میں کیا عرض کروں، مطلب جیسے اگر میں دھوپ میں ماربل فنیشنگ ہو اس کی میں کھڑا ہوں نا تو میں اندر نظر آؤں گا کھڑے کھڑے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں چلنا آزمائش۔ سبز گنبد شریف کا جو اوپر سے سایہ ہم پر پڑے وہی کافی ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جنت میں جنات آتے جاتے رہیں گے تو کیا یہ اپنی شکل و صورت میں آئیں گے یا انسانی شکل و صورت میں جنت میں آئیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جب جنت میں جائیں گے آقا کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے، تو انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کس شکل میں آتے ہیں۔ ابھی تو پتہ نہیں ان کی شکلیں کیسی ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کسی جن کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو جن آئے گا تو اس کو دیکھ کر کسی کو خوف پیدا نہیں ہوگا کہ خوف میں تکلیف ہے نا، تکلیف ہے ہی نہیں ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعجاز بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اللہ پاک شدید درد سے بچائے. شدید درد میں سود خور مبتلا ہوں گے قیامت کے دن. اللہ پاک شدید درد سے بچائے. لیکن بعض اوقات دنیا میں یہ ہے کہ شدید درد ہو، لیکن عوام درد سر کو مطلب شدید درد بول دیتے ہیں، جو بعض اوقات غلط ہوتا ہے. شدید درد میں تو آدمی کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے، سر پھٹ رہا ہوتا ہے، بہت بیزار ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ کرم، ہر وقت شدید درد کسی کو رہنا، یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میں کسی کو ہو جاتا ہو. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تاہم یہ کہ درد سر کے اوراد بھی ہیں اور کچھ علاج معالجے بھی ہیں، اس میں اپنے گھریلو علاج فیضان بسم اللہ میں بھی ہے، فیضان بسم اللہ میں بھی ہے. سر درد کا علاج ہے، رادے سر درد کا بھی آپ نے روحانی علاج لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاغذ کے پرزے میں لکھ کر، وہ تو اس کا ہے نا اپنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، وہ شاہ روم کو سر درد ہوتا تھا، اس نے پیغام بھیجا تھا، آپ نے کاغذ کا پرزا دیا تھا کہ اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا کرو. تو اس نے مطلب رکھا تو اس کا سر درد دور ہوا. پھر غالباً اس نے کھول کے دیکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھی اگر کوئی کاغذ پر کوٹنگ کر کے سر پر باندھ لے، یا اپنے امام شریف میں جو ٹوپی ہے اس میں اٹیچ کر دے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سورۃ الناس 7 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے، اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے، اگر ابھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے. پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا کیسا ہی شدید درد ہو، 3 بار یہ عمل کرنے میں انشاءاللہ الکریم اس کا درد جاتا رہے گا. اور بھی اس میں ہے اورات طریقے گھریلو علاج، پیج نمبر 49 سے شروع ہو رہے 8 درد سر کے علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ گھر میں قرآنی آیت والی فریم لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. آیت الکرسی تو عام طور پہ مسلمان لگاتے ہیں حصول برکت کے لیے. صداقت بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مالک اپنے نوکر کی دل آزاری کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. ناحق دل آزاری کرے گا تو گناہ گار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ ہر ایک سے صرف اللہ تعالی ہی کی رضا کے لیے تعلق کیسے رکھا جائے؟ کہیں نہ کہیں اپنا مقصد پڑ جاتا ہے. ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہر کسی سے اللہ پاک کی رضا کے لیے تعلق ہو، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے تعلق ہے؟ وہ ذاتی اگر کوئی مقصد ایسا ہے کہ جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو سب رکھتے ہیں. گاہک سے تعلق تاجر رکھے گا، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن سب تعلق رکھ رہے ہیں. ان میں ذاتی مفاد ان مانو کر تو ہوتے ہیں نا، ایک وہ دل کھنچتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، فائدہ ایک دوسرے کو پہنچانے کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ سارے کام میں ایک اللہ کی رضا ہو تو اللہ کی نیت ہوگی، اللہ کو راضی کریں گے تو یہ تعلقات ثواب دلوائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر استاد طالب علم سے ناراض ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد کو راضی کرنا چاہیے. انہوں نے جو کام کی کہا ہے وہ کر کے دینا چاہیے. بلا وجہ تو ناراض تو نہیں ہوتے نا. شرارت کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں. شرارت کی اس کی معافی مانگ لے، آئندہ نہیں کروں گا. دل سے یہ ذہن بنا کر اپنا کہ میں نہیں کروں گا، یہ دل سے کہیں، نہ بھی کریں شرارت تو استاد خوش رہیں گے.
इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 5 रबीउल आखिर 1444 हिजरी। नफल रोज़ों की नीयतें। 11 रोज़ों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 4863। इस्लामी बहनों की तादाद 5669। 6 रोज़ों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 8842। इस्लामी बहनों की तादाद 8444। 4 रोज़ों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 15967। इस्लामी बहनों की तादाद 34313। टोटल नीयतें 78098। 1 नवंबर 2022 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल, छिपकली को पहली ज़रब यानी चोट में मारने में कितनी नेकियां मिलती हैं? जवाब, 100 नेकियां। सवाल, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस सने हिजरी में हुई? जवाब, 50 सने हिजरी में। सवाल, कितने खुशनसीब जानवर जन्नत में जाएंगे? जवाब, तकरीबन 13 जानवर। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: 1 मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अत्तारी सादिक़ाबाद, 2 नौमान अत्तारी, 3 बिनते मोहम्मद नवाज शेख खैरपुर मीरस, 4 बिनते साजिद अत्तारिया अलीपुर चट्ठा, 5 मोहम्मद उवैस लियाकताबाद कराची, 6 हयात अत्तारी मातली, 7 उम्मे फैजान रजा अत्तारिया रावलपिंडी। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद उवैस लियाकताबाद कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन से कल के लिए मज़ीद सवालात। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। अपना नाम लिखने की बजाय कुनियत यानी उम्मे फ़ुलां या बिनते फ़ुलां लिखिए। सवाल नंबर 1, मकाम आराफ जिसमें मुसलमान जिन्नात रहेंगे वो कहाँ है? सवाल नंबर 2, दुनिया में सबसे मुसीबतें किस हस्ती पर आईं? सवाल नंबर 3, शाह रूम के सर दर्द के इलाज के तौर पर किस सहाबी रसूल ने बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर भेजी थी? जवाबात कल नमाज इशा तक भेजने हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये। आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे लाना। देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा।
مذاکرہ رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ